صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال اللہ عز وجل وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال اللہ عز وجل وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا أول شافع ومشفع ولا فخر وبيدي لواء الحمد تحته آدم فمن سواه من الأنبياء ولا فخر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب حضرات مل کر شوق ذوق محبت اور ادب کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک دائما ابدا وبعدد کل ذرہ الف الف مرہ وکما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى آج ربیع الاول کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے پوری دنیا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام نبوت فضائل و مناقب اور امت کا حق اور نبی کا حق امت پر کیا ہے اس پر ماشاءاللہ گفتگو ہو رہی ہے مسلمانوں کے ہر مسلک کے لوگ اپنے اپنے انداز سے حضور کی ولادت مبارکہ کی خوشی یا اس کا جشن یا جو بلا بھی ہوتی ہے جو کچھ ہوتا ہے جس طرح سے کوئی مناتا ہے ویسے منا رہا ہے اس پر میں نے گزشتہ مناتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے ہر ایک کی اپنی مرضی ہے ہم آج کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کے ساتھ مناتے ہیں ادب کے ساتھ غسل کرو اچھے کپڑے پہنو خوشبو لگاؤ مسجد میں تشریف رکھو اپنے گھر میں مصلی بچھا لو فرضی نمازیں پڑھو قرآن مجید کی تلاوت کرو ذکر کرو اور درود شریف کثرت سے پڑھو جتنا ہو سکتا ہے ہمارے ہاں خوشی منانے کا یہ طریقہ ہے جو نبی نے سکھایا ہے صحابہ کرام اہل بیت تابعین تبع تابعین شیخ عبد القادر جیلانی معین الدین چشتی اجمیری سے لے کر خلیفہ غلام محمد دین پوری اور حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی تک ہمیں یہی طریقہ سکھایا گیا ہے اور ہم اور ہمیں خوشی منانے میں کسی پر اپنے آپ کو قیاس کرنے کی کسی اور مسلک کو
فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مدنی کریم جو ہمیں مذہب دے گئے ہیں یہ جامع اور مانع ہے. ہمیں عیسائیوں کی کرسمس کی طرح، ہندو کی دیوالیوں کی طرح، سکھ جیسے بیساکھیاں منائیں، یا دنیا کے عام غلط لوگ یا آوارے لوگ یا جاہل لوگ جیسے بیٹوں کی شادیاں کریں، اور یورپ کے فیشن پر کیک کاٹیں، لوگوں کی برتھ ڈے منائی جائے، ان کی پیروی کرو، ان کو دیکھ کر ویسے کرو، یا ایسے کرو جیسے ابو بکر عمر عثمان علی کر دیا ہے. جیسے علی بات تو لفظوں میں کہہ دی تھی کہ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا اور اختلاف نہیں ہے، جس کو جو طریقہ پسند آئے وہ ویسے کرے. وہ کوئی بازاروں میں گھومے، کوئی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر درود شریف پڑھے. حضور نے فرمایا سب سے بہتر جگہ اللہ کے گھر ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے. جس جگہ کا کوئی انتخاب کر لے اس کی مرضی. میں آج اسی میلاد کے حوالے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کیا حق ہے، ہم کس طرح حضور کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اس بات پر چند باتیں عرض کروں گا. پہلی بات، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. جس کو حضور سے زیادہ محبت ہے وہ ہر وقت حضور کے تذکرے کرتا ہے. سبحان اللہ. تذکرے کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی آمنہ کے لال کو سسی پنو بنا کر بیان کرے، کوئی لیلا مجنو بیان کر کے بیان کرے، اور کوئی حضور کو اللہ کا محبوب بنا کر ذکر کرے. اللہ نے یہی فرمایا ہے، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کسی کے محبوب کا تذکرہ کرو تو اس کا محب خوش ہوتا ہے، کسی کے محبوب کی پیروی کرو تو اس کو محبت کرنے والا اس کا محب خوش ہوتا ہے. اللہ کے محبوب کی پیروی کرو تو اللہ خوش ہوتے ہیں. تو بڑا کمال ہے، اس میں ختم نبوت ہے. فَاتَّبِعُونِي، صرف اور صرف مجھ محمد کی پیروی اور اتباع کرو. 1,24,000 نبی ہیں، لیکن آج اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کی پیروی کرو. سبحان اللہ. موسیٰ کلیم بھی سر آنکھوں پر، عیسیٰ روح اللہ بھی، نوح نجی اللہ بھی، سیدنا آدم صفی اللہ بھی، ابراہیم خلیل اللہ بھی، اسماعیل ذبیح اللہ بھی، سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام نبی اسے محبت رکھتے ہیں، لیکن اب کامیابی ہوگی حضور کی غلامی سے. ٹھیک ہے؟ ہاں جناب، یہی نقطہ ہے اصل. ختم نبوت اسی کو کہتے ہیں. سارے نظام چلے گا. اس لیے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنا دے، اللہ تم سے پیار کریں، تم اللہ کے پیارے بن جاؤ، تو فرمایا فاتبعونی، صرف اور صرف اور صرف اور صرف مجھ محمد کریم کی پیروی کرو. ٹھیک ہے؟ جب ہم دوسرے نبیوں کی پیروی کی اجازت نہیں دیتا ہمارا مذہب، کیا جناب موسیٰ کلیم کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ اس دور میں کپڑے کو اگر پلیتی لگ جاتی تو مقراض سے کاٹا جاتا تھا، لیکن مدنی کریم کے دور میں آیا اس کو 3 دفعہ دھو ڈالو تو پاک ہو جاتا ہے. کپڑے کو کاٹیں گے یا دھو لیں گے؟ دھو لیں گے. اس لیے کہ ہمیں تو اور نبیوں کی پیروی سے بھی روک دیا گیا ہے کہ آمنہ کے لال کی ہی پیروی کرنی ہے. آج دنیا ہمیں کہتی ہے امریکہ کی پیروی کرو. آج دنیا کہتی ہے حکومتیں جتنے غلط قانون بنا دے قرآن اور حدیث کے خلاف تو ہم نے حکومت کی ریٹ پر چلنا ہے. تو جب تک زندہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا. ہم مدنی کریم کے غلام تھے، ہیں، رہیں گے.
باقی معاملات ہر کوئی اپنی جگہ پر جانے۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی ختم نبوت کا حق ہے کہ مسلمان آمنہ کے لال کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میں اسی کو آج ربیع الاول کا پیغام یہی دینا چاہتا ہوں حکمرانوں کو، فوج کو، تمام شعبوں کو، تمام اداروں کو، تمام سیاسی جماعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کے دن ہے، ولادت مبارک کا دن ہے، تو آج عہد کرو اللہ سے کہ ہم حضور کا نظام لائیں گے، نظام مصطفیٰ اور نظام اسلام لے آنے کا عہد کرنا ہوگا۔ یہ صرف چھٹ من کر لیں اور پھر ہم ویسے رہ جائیں۔ حضرت مولانا نور الحسن شاہ بخاری رحمہ اللہ، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، ہمارے بزرگوں کو سمجھانے کے بڑے طریقے آتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں تقریر فرما رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اور فرما رہے تھے کہ وہ صحابیہ بوڑھی ہے، جنگ احد ہے، آتے ہوئے کسی نے آ کر اس کو کہا اماں تیرا بیٹا فوت ہو گیا، دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، چوتھا بیٹا بھی شہید ہو گیا، پھر آئی تیرا خامد بھی شہید ہو گیا۔ وہ کہتے حضور سلامت ہے نا؟ کہتے ہاں حضور سلامت ہیں۔ پر میں حضور سلامت ہے تو بس ہم سب کو ٹھیک ہے۔ تو وہاں مولانا نور الحسن شاہ بخاری کہتا ہے میری اماں، میری بہن، تو ان صحابیات کی لین سے ہے۔ اس وقت مدنی کریم کو ماننے والی عورت 6 بچے قربان کر دیتی ہے، اور آج تو حضور کے نام پر تو سیرے نہیں قربان کرے دی، تو اپنا فیشن نہیں قربان کر دی۔ عورتیں بال کٹا رہے ہیں، مرد بال بڑھا رہے ہیں، اے حضور کے طریقے کو چھوڑ رہے ہو۔ تو اس نے کہا کل کی اماں 6 پر خوش ہوتی تھی، اور آج کی ہماری اماں اور بیٹی بہن اگر صرف بہت چندرے مندرے سیرے نہیں چھڑے نا، اے نماز سمجھ ناچ دوم نہیں چھوڑتے ہو۔ تو یہی میں آج کہتا ہوں تمام مسلمانوں کے سیاسی لیڈروں کو بھی، حکمرانوں کو بھی، پوری دنیا کے لوگوں کو کہ آؤ میرے مدنی کریم کی غلامی میں آ جاؤ، نظام مصطفیٰ میں آ جاؤ، انشاءاللہ تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کوئی مہنگا نہیں ہوگا، کوئی مہنگائی سے بھوکا نہیں مرے گا۔ اس لیے اللہ نے تو میرے مدنی کریم کی آمد پر ہمیں پیغام دیا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ اللہ کے محبوب کی ولادت مبارکہ ہو رہی ہے۔ اچھا، اللہ نے کیا بڑا امن کا چل رہا ہے، اور امن تو آمنہ کے لال کو اللہ نے اماں آمنہ دی ہے۔ کچھ آ رہی ہے بات سمجھ؟ یہ معجزہ ہے نبوت کا۔ اس دور میں جب لوگ اپنے اولادوں کے نام حرب رکھتے تھے، لڑائی جنگ، اولاد کا نام ہی حرب ہوتا تھا، تو اس وقت اللہ نے حضور کے نانے حضرت وہب کے دل میں ڈالا تھا کہ اس بیٹی کا نام حرب نہیں رکھنا، آمنہ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس کی جھولی میں وہ پیغمبر انقلاب آنے والا ہے جو پوری کائنات کو امن کا درس دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب کے دل میں ڈالا کہ اپنے اس بیٹے کا نام، جبکہ دوسرے جس نے کائنات کو اللہ کا تعارف کرانا ہے، کائنات سے دنیا سے توڑ کر اللہ سے جوڑنے کے لیے آ رہا ہے، یہ اللہ کی توحید کا سبق دینے آ رہا ہے، یہ اللہ کی عبادت سکھانے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے اس کا خمیر عبد الشمس عبد العزا نہیں ہو سکتا، عبداللہ ہی ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ ہے وہ آغاز امن جس کے لیے تم ڈھونڈتے ہو۔ دنیا کے کسی نظام میں امن شمن نہیں ہے،
امن ہے تو صرف اور صرف نظام مصطفیٰ میں ہے، نظام اسلام میں ہے، آمنہ کے لال کی غلامی میں ہو سکتا ہے۔ آؤ موازنہ کر لو۔ اس وقت کے دور میں دنیا اتنی پاگل ہو گئی تھی، دہشت گردی کو سمجھ نہیں سکتے تھے، گویا کہ اپنی ماؤں کو قتل کر رہے تھے۔ بیٹی کو قتل کرنا اپنی ماؤں کو قتل کرنا ہے، یا بچھو ایسی نسل ہے جو ماں کو قتل کر کے باہر آتی ہے، پیٹ چیر کر باہر آتا ہے، ماں مرتی ہے یہ باہر آتا ہے۔ اور یا اس وقت کا سنو، بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کو قتل کر دو، اس کو زندہ زندہ گڑھا کھود کر پھینک دو، آر بنا دیا گیا۔ پاگل تھوڑا سا تو خود پیچھے مڑ کر دیکھ، اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی تو کیسے پیدا ہوتا؟ ابو جہل صاحب، ابو لہب تو کیسے پیدا ہوتا؟ کہنے کو بیٹی ہے، 4 دن بعد یہی تو ماں بنے گی۔ جس کے پیٹ سے تو پیدا ہوا ہے وہ بھی تو کل بیٹی تھی، اگر اس کو بھی زندہ درگور کر دیا جاتا تو انسانیت کا وجود ختم ہو جاتا۔ امن کا پہلا پیغام یہی ہوا کہ انسانیت کی ماں، انسانیت کی بیٹی کو ماشاءاللہ وجود بخشا دیا ہے، اس کو حیات بخشی گئی ہے۔ یہ احساس ہوتی ہے، چلو ایسا کہہ رہو، ہمارے اسلام میں کوئی اور رشتہ کا نام ہی نہیں ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے، بیٹی ہے تو رحمت ہے، آگے تیری نسل یہاں سے چلے گی، تجھے کون بڑا ابو کہے گا، تجھے کون دادا نانا کہے گا، یہی ہے تو آگے ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ ہاں جی، بہن ہے تو فرمایا اس کے دوپٹے کی حفاظت کرو۔ جو آدمی اپنی بہن کی عزت کو محفوظ نہیں کر سکتا، کہتے کوئی عرض نہیں، میں مجبور تھا، بے غیرت ہو گیا ہے، فرمایا اس کو دھرتی پہ چلنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا، جرت کیسے ہوتی ہے خبریں دینے کی؟ مر جائے وہ آدمی۔ اللہ معاف فرمائے، میرے آمنہ کے لال نے کیا کیا؟ امن دیا ہے۔ جس کا جی چاہتا تھا اپنے گھروں میں لوگوں کو، عورتوں کو رکھ لیتے تھے، جس طرح چاہتے تھے استعمال کرتے تھے۔ اللہ اکبر، زنا ہوتا تھا، شراب ہوتا تھا، آمنہ کے لال نے عورت کو عزت بخشی ہے، زنا کو ممانعت قرار دی۔ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ جو کسی کی عزت کو خراب کرتا ہے، جو کسی کی بیٹی اور بہن کو اللہ معاف فرمائے اپنی ہوس کا شکار کرتا ہے، اب کوڑے مارو، بھلا وہ سردار کیوں نہ ہو، بھلا وہ وزیر کیوں نہ ہو، بھلا وہ بادشاہ کیوں نہ ہو۔ یہ تو نہیں ہے کہ وزیر بن گئے ہو یا کوئی بڑا پیسہ دولت مل گئی ہے، آپ ہزاروں ملوں کے مالک بن گئے ہو تو پھر ہوٹلیں بک کراؤ، جو چاہو کرتے رہو۔ آج بد امنی کی وجہ، مہنگائی کی وجہ زنا کا عام ہونا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے قانون میں زنا بالرضا پر کوئی جبر نہیں ہے۔ لڑکی اپنے کسی فرینڈ کو لے آئے، یار کو، گھر میں آ کر اپنے روم میں پڑے رہیں، وہ تہجد پڑھنے کے لیے آئے، باپ نہیں روک سکتا۔ آج بھی قانون کھڑا ہے اس خبیث پرویز مشرف والا۔ روزانہ لڑکے نکل رہی ہیں، ماں باپ بیچارے دوپٹے ڈال رہے ہیں، قاضی صاحب کہتا ہے تو یار کے ساتھ جائے گی، باپ کے ساتھ کہ یار کے ساتھ جاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمیں کہتے ہیں مولویوں کیوں بولتے ہو ہمارے ملک پر؟ ہم بولیں گے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ تو آج میلاد النبی کا دن ہے، آج کا ہمارا میسج اور پیغام یہی ہے کہ امت نظام مصطفیٰ پر آ جائے، امت نظام اسلام پہ آ جائے،
تمہاری عزتیں بچ جائیں گی، تمہاری مہنگائی ختم ہو جائے گی، تمہیں اللہ عزتیں دے گا، تمہیں ترقی دے گا، فراوانی ہوگی اگر حضور کے قدموں میں آؤ گے۔ نظام اسلام، نظام مصطفیٰ۔ ہمیں ادھر ادھر چھوٹے بچے روتے ہیں نا تو ماں دیگچی میں کچھ ڈال کر ایسا 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 کرتی ہے، بچہ سمجھے شاید چاول پک رہے ہیں، اس کو نیند آ جائے گی، جان چھوٹ جائے گی۔ ہم جب کہتے ہیں کہ یار ہم نے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے، یہ ملک اس کلمے کے نام پر ملا ہے، میرے نبی کا حق ہے کہ اس ملک میں میرے نبی کا نظام ہونا چاہیے۔ ہمیں پھر ادھر ڈال دیتے ہیں، ہمیں ادھر ڈال دیتے ہیں، ہمیں ادھر ڈال دیتے ہیں، ہمیں ادھر ڈال دیتے ہیں۔ نظام اسلام کے متوازی اور اس کے مقابل نظام لائے جا رہے ہیں، اور ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ اس پارٹی کا کینڈیڈیٹ تمہاری برادری کا وڈیرا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار کیا کریں، وڈیر یہ ہار گیا تو ہماری نظام مصطفیٰ ہار جائے تو تجھے تکلیف نہیں ہے، تیری برادری کا بڑا ہار جائے گا، وہ بھلا کسی سیاسی جماعت سے کھڑا ہو جائے تو تم اس کے پیچھے لگ پڑتے ہو۔ جو کچھ ہے تو ولی ہے، تب بھی ووٹ ان کو دیا ہے تو تیرے سر پر بھی گناہ آئے گا۔ آج ربیع الاول ہے، کچھ ساتھی سمجھیں گے کہ آئیں گے ہاں ہوں کر کے ہم بھی ویسے منا لیں گے۔ میں نے کہا ہر ایک کا طریقہ اپنا ہوتا ہے۔ ہم یہی خوشی منا رہے ہیں کہ اپنی قوم کو، مدنی کریم کی امت کو مدنی کریم کا نظام اور مشن سمجھائیں۔ آج کے بعد ہم لوگ حضور کی اتباع میں چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اپنا قائد مانیں۔ حضور کے علاوہ ہمارا کوئی قائد مائد نہیں ہے، حضور کی ذات اقدس، سبحان اللہ۔ تو یہ آج کا پیغام ہے۔ اللہ نبی کیوں بھیجتے ہیں؟ جھنڈے لگانے کے لیے؟ کوئی نماز نہیں پڑھ سکے، نبی راضی ہو گیا؟ یار عقل کرو، اتنا پاگل کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، ہر ایک کو پتا ہے اللہ اور اس کا رسول کیسے خوش ہوتا ہے، اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے اور آمنہ کے لال کے حوالے کر دیا ہے کہ اس کی پیروی سے چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا من یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ اکبر، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہے۔ بس باقی نام جتنے گنتے چلے جاؤ ساری ناکامی کے ہیں۔ اس لیے فرمایا فتبعونی فتبعونی۔ نہ جمہوریت چاہیے، نہ سوشلزم چاہیے، نہ کمیونزم چاہیے، نہ وہ چاہیے، نہ وہ چاہیے، نہ وہ چاہیے۔ آمنہ کا ہمارا سوچنے کا مقام ہے۔ 12 ربیع الاول حضور سے عہد کرنے کا دن ہے۔ تجدید عہد کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اماں آپ پر قربان ہوں، ہم آپ کے طریقے سے ہٹے رہے، ہم نے آپ کی صورت کو نہ اپنایا، آپ کی سیرت کو نہ اپنایا، ہم نے آپ کی عبادات کے نظام کو نہیں اپنایا، ہم نے شادی غمی میں بھی آپ کی شریعت سے تجاوز کر گئے، سنتوں کا خیال نہیں، شادیوں میں ناچنے کو، گھومنے کو، کیمرے بنانے کو، دلہن کی دلہے کی بے غیرتی بنانا ہے۔ انشاءاللہ امن ہی امن ہوگا، برکت ہی برکت ہوگی۔ مدینے والوں کے پاس کیا تھا جب حضور تشریف لے آئے؟ مادیات کے اعتبار سے سارے تو مسافر تھے۔ مدینہ منورہ کے پاس ہی جو انصار تھے وہ تھوڑی بہت ہی زراعت کرتے تھے، باغبانی کرتے تھے، باغ کاشت کرتے تھے، کھجوریں بیچتے تھے، اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزار لیتے تھے۔ لیکن جب وہ سارے حضور کی غلامی میں آ گئے، کائنات کو فتح کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ بولو۔ اب بھی ہم نہیں سمجھتے، اب بھی ہم کہتے ہیں کہ کہیں یورپ کے پیچھے، امریکہ پیچھے، IMF کے پیچھے، ان خبیثوں کے پیچھے، چندرے نظاموں کے پیچھے جائیں گے تو ترقی کریں گے۔ تاریخ کہاں پہنچے ہیں، اور آج ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے سب کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نظام ہے
کتنی ترقی ہوئی تھی. کھجوروں کے بیچنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ میں جنگل میں کھڑے ہو کر رو رہے ہوتے تھے اور آپ کو یوں کر کے اپنے آپ کو جھنجھوڑتے تھے, عمر تجھے پتا ہے تو کیا تھا؟ تجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتے تھے, تیرا بابا تجھے رسی سے مارتا تھا, اونٹ چرانا نہیں آتا تھا. آج تو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ اور خلیفۃ المسلمین ہے. اس کی غلامی کے صدقے ملا ہے. ایک مربع کا مالک ایک چھوٹی جی چندری مندری وزارت مل وجہ بندہ اکڑ میں دے کہ میں کافر گروہ کی نکل میں جا. ہمارے گھر کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. ہمارے وہ تمام ڈیزائننگ, تمام فیشن, آج کل برطانیہ میں وہ فیشن نہیں ہے لڑکیوں کا جو پاکستان میں ہو چکا ہے. یہاں بھی ہے اچھے اچھے مل آنر ہیں, ان کے گھروں میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے جیسے کسی ولی کے گھر میں آ گیا. پاکولا والا فوت ہو گیا, بہت سر بڑا, وہ گھر لے گیا. شہری کے وقت اس کے گھر سے چھوٹے چھوٹے بچے پگڑیاں باندھے ہوئے ماشاءاللہ صبح کی نماز میں انہوں نے گھر میں ایک سبحان اللہ. یہاں بھی ہیں. ہم نے برطانیہ میں, فرانس میں, افریقہ میں دیکھا ہے کہ محمد کی بیٹیاں پورے برقعے کے ساتھ ہوتی ہیں. یہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. یہاں ایک دفعہ اخبار میں مضمون چھپا تھا, 2 لڑکیوں کی تصویریں دی تھی. ایک لڑکی برطانیہ سے آ رہی تھی اور دوسری لڑکی اس کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پر آئی ہوئی تھی. جو برطانیہ سے آئی تھی سر سے پاؤں تک کپڑا, پاؤں میں جرابیں, ہاتھ میں دستانے, اوپر برقع, اور یہاں جو آئی ہوئی تھی اللہ معاف کرے علمان والحفیظ, اس نے کہا یہ برطانیہ یہ پاکستان ہے. ترجیح دی ہے. ہم نے اپنے گندے نفس اور خیالات اور ہوس کو ترجیح دی ہے. تو ربیع الاول کا آج پیغام یہی ہے کہ نظام مصطفیٰ چاہیے. ہر آدمی اپنے اپنے طور پر جتنا اس کے بس میں چلتا ہے اپنے گھروں میں نظام مصطفیٰ لاؤ. آج ہی جا کر شیشہ دیکھو, میری صورت حضور کے ساتھ میں کرتی ہے نہیں کرتی ہے, اللہ میری توبہ. بس مولا آج کے بعد میں آمنہ کے لال کا ہوں. اب تک غلطی ہوتی رہی, بے وقوفی ہوتی رہی. میں جب کلین شیو کرتا لوگ کہتا واہ 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 آج تو بڑا سونا لگ رہا ہے. کتنی غلطی ہے. مدنی کریم کی سنت کو توڑ کر کہتے ہو صورت, تو اس میں بابی ابی حنیفہ کہ اس نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا. ابو حنیفہ نے کہا ہے امام شافعی نے کہ جب یہ کہے کوئی آدمی شیشہ دے کے کہتے ہاں اب ٹھیک ہو گیا بالکل, اتنی بلا پھیر جا, اتنی بلا پھیر جا, تو اس نے التزاماً یہ کہا ہے کہ مدنی کریم کا انداز صحیح نہیں ہے, یہ انداز صحیح ہے. اس پر انہوں نے کفر کا فتویٰ دے دیا ہے کہ اس میں حضور کی سنت کی توہین کی گئی ہے. ہمارے نانا جان حافظ الحدیث درخواستی رحمہ اللہ بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے. ایک دفعہ ایک ساتھی وہ بھی فوت ہو گیا, اس نے ہم پر بہت تعاون کیا تھا. مدرسے میں ٹینکی بنوا کر دی تھی اور ایک برآمدہ بھی بنوا کر دیا تھا. تو ہم نوجوان خوش ہوئے, ہم نے کہا اس کو لے کر آئیں, چلو صدارت پر بٹھا دیں. غالباً دور تفسیر کا ختم تھا تو ہم نے کہا یہ خوش ہو وہ لوگ, ان کو عاشق رسول کہا جاتا ہے. حضرت تشریف لائے تو ساتھ دیکھا تو کرسی پر وہ بیٹھا تھا. تو ہم نے فرمایا اس کو کس نے یہاں بیٹھایا ہے؟ ہمارے تو پاؤں سے زمین چلی گئی تو ہم نے کتنی محنت کر کے اس کے لائے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا جو منہ سنت ہے میں اس کا اکرام نہیں کر سکتا, میں مجبور ہوں. اللہ اکبر. میرے ساتھ والی صدارت کی کرسی پہ مولانا حبیب اللہ گمان بھی بیٹھے. کسی عالم کو لے کر آؤ حضور کی سنت کی توہین کرنے والا, اور میں اس کو یہاں بٹھا دوں.
تو وہ فوراً اٹھ کر نیچے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہمیں تو اندازہ تو تھا، لیکن ہم نے غلطی کی یا جرت کر لی کہ شاید حضرت خیال فرما جائیں گے۔ یہ ہے عشق رسول، یہ سرمایہ آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، وہ کہے گا بیچتا کرانے کے لیے مجھے لے کر آئے ہو۔ رو رہا تھا رو رہا تھا رو رہا تھا۔ جب اخلاص سے بات کی جائے تو کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ واپس آ کر یقین جانو، آج مفتی رحمان گواہ تھا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، میں گواہ ہوں۔ رو رو کر کہتا ہے، کہتے ہیں مولویوں نے تو آج کل مجھے کچھ نہیں کہا، اے اللہ بھلا کرے اس کا، آج کے بعد میں داڑھی رکھوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تک ساری زندگی میں نے خراب کی ہے۔ اللہ اکبر۔ نام لے لوں شیخ اختر صاحب کا، پھر اس نے داڑھی رکھی تھی۔ آئیے بات سمجھ، جہاں لوگوں نے دیکھا تھا اس کو، حضرت سکھر میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی، تو وہاں حضرت بیان فرما رہے تھے، صدارت کے لیے کمشنر صاحب کو لایا گیا، وہ بھی کلین شیو تھا، کہ جہاں حضور کی سنت کی توہین نظر آئے تو وہ فرماتے مجھے انقباض ہو جاتا ہے، مجھے بیان نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ حضرت کمشنر ہے۔ تو یہاں سب علماء نیچے بیٹھے ہیں، اس کو اوپر بٹھا دیا ہے، یہ بھی نیچے بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ وہ کمشنر کی بھی زندگی بدل گئی۔ خلاصہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج 12 ربیع الاول ہے، آج کا ہمارا میسج، آج کی ہماری منت سماجت پوری امت سے یہ ہے کہ جیسے نبی کا کلمہ پڑھے اس کا ہو جاؤ۔ میں نہیں کہتا، آج علم کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ کیا سنت ہے، ہر ایک کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک، سیرت مبارک کا سب کو پتا ہے، حلال حرام کا پتا، تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے۔ ہم حضور کو اپنا قائد مانیں، حضور کو ہم اپنی زندگی میں آئیڈیل بنائیں اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تاکہ حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ کچھ آ رہی ہے بات سمجھ؟ سورج زوال پر ہو، میں نماز پڑھنے لگ جاؤں، یار میں عبادت کر رہا ہوں، تم سب کو مسئلے کا پتہ ہے، مولوی صاحب اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہو، آمنہ کے لال نے اس وقت روکا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ روکا ہے، یار میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، اللہ کا سجدہ کر رہا ہوں، قرآن پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، ذکر کروں گا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا، اپنے نبی اور رسول بھیجے ہیں، لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ پتھر مارے گئے، کانٹے بچھائے گئے، بائیکاٹ کیے گئے، وطن سے نکلنے کا آرڈر دے دیے گئے، سب کچھ کیا، لیکن آمنہ کا لال اللہ کا نبی تمہارے لیے رحمت کی دعائیں فرماتا رہا ہے، اس لیے اب تمہاری ذمہ داری یہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے نبی کو ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ تم ان کی اطاعت کرو، تم ان کی غلامی کرو۔ آگے یہ بات سمجھ، بس یہی آج کا میسج اور پروگرام ہے کہ آپ لوگ، ہم لوگ، میں اور آپ، ہم مل کر نبی کا مانا ہے، یعنی ہر ایک کا حق ادا کرنا۔ اللہ کا حق ادا کرو، سجدہ صرف رب کا، نظر نیاز صرف اللہ کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نبی کا حق کیا ہے؟ نبی کی شان بیان کرو، نبی کو اللہ کا نبی اور رسول مانو، نبی کی اطاعت کرو۔ سبحان اللہ، جو وہ فرمائے ویسے پوری زندگی گزار جاؤ۔ زمانے بدلتے رہیں، حالات بدلتے رہیں، ملک کے ملک بدر ہوتے رہو، مدنی کریم کا نظام کائنات کے ہر کونے میں رہے گا۔ زندگی کے ہر لمحے میں حضور کی پیروی کے ہم پابند ہیں، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ جی ہو گیا، وہ ہو گیا، کیا ہو گیا بھائی؟ مر جاتے نا، مر جاؤ، حضور کی اتباع میں اگر مرنا پڑے تو مر جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے نہیں مرو گے، ویسے بھی مرو گے، حضور کی غلامی کرتے اگر مر جاؤ گے تو سبحان اللہ، مرنا
ہے وہ بتا دو مجھے. اللہ کے نبی کیا کر رہے, کیوں بھیجا گیا؟ تو فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اللہ کے نبی کا کام قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنانا, تلاوت کرنا. کتنے بندے روزانہ تلاوت کرتے ہو؟ بوجھ سمیت کم از کم ایک ایک پارا, آدھا پارا, ایک پاؤ تلاوت ہونی چاہیے. حق ہے, حق ہے, حق ہے. پھر ساری زندگی صرف تلاوت کرتے رہو, معنی مطلب کبھی نہ سمجھو کہ قرآن کہتا فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. قرآن اس لیے نہیں دیا گیا کہ اس کو لپیٹ کر صرف الماریوں میں رکھ لینا, نہ خود معنی مطلب سمجھنا. اگر کوئی اور سمجھنے کے لیے عالم بن رہا ہو تو اس کو بھی تانے دینا وہ تو ملا بن رہا ہے, تو بھیک مانگے گا, تو مر جائے گا, تو تباہ ہو جائے گا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نہ خود قرآن کا عالم بنتا ہے, نہ کسی کو بننے دیتا ہے, اس کو بھی توہین کر کے کوشش کرتا ہے کہ اس کو بھی روک دیا جائے. اللہ فرماتے ہیں میں نے تو نبی کو بھیجا یہ اس لیے ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, اور ان کی تربیت کرے. بندہ اپنے آپ کو متقی بنائے, گناہوں سے بچائے, نیکیوں پر اپنے آپ کو ایسا کسی سرمایہ دار ہو گئے. ہمارا تو جی بزنس اتنا ہے کہ سر کھجلنے کی فرصت نہیں ہے, میں تو جی دیہاتی آدمی, ذمہ دار آدمی ہوں, کیسے قرآن پڑھ سکتا ہوں, معنی سمجھ سکتا ہوں. شیطان نے پھسوڑی ڈالی ہوئی ہے جناب. سارے صحابہ کئی بوڑھے تھے, کوئی 40 سال کا, کوئی 50 سال کا, کوئی 70 سال کا, کوئی 80-90 سال کا. بتا دوں حضرت سلمان فارسی 300 سال کا تھا جب اسلام لے آیا, پھر اس نے قرآن بھی پڑھا ہے, حدیث بھی پڑھی ہے. بہانا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں جی, میں وہ کیا میں بلا ہوتی ہے. قرآن کا معنی مطلب ہی نہیں سمجھتے ہو. جبکہ آج تو علماء موجود ہیں الحمدللہ. کل کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے ایک دور آئے گا کہ کسی کو ایک مسئلے پوچھنے کی ضرورت پڑے گی, اونٹوں کی گردنیں ٹوٹ جائیں گی, لمبے لمبے سفر کریں گے, صحیح عالم نہیں ملے گا. واپس آئیں گے اپنے بھتاروں کے پاس, اپنی پارٹیوں کے لیڈروں کے پاس, اپنے برادری کے وڈیروں کے پاس. عمران خان صاحب مسئلہ تو بتاؤ, نواز شریف صاحب مسئلہ بتاؤ, بلاول صاحب مسئلہ بتاؤ, وہ انشاءاللہ تمہیں مسئلہ بتائیں گے. میں ذلو وا ذلو, خود پہلے چندریان کا ختم کرے گا. کوئی گمراہ تھے تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے. ہر ایک کا کام ہے, مسئلہ عالم بتائے گا, جو قرآن اور حدیث کا عالم ہے. بھلا تجھے اچھا لگے یا اچھا نہ لگے. میرے بیٹے کا علاج کون کرے گا؟ ڈاکٹر. بھلا وہ میرے ساتھ جھیڑا بھی کیوں نہ اس کا, لیکن اس کے علاوہ تو کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو مجبور ہو کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, تو مجبور نہیں, ہنس ہنس کر علماء کے پاس آئے. یعنی ذہن یہ ہو ٹھیک ہے قرآن پڑھائیں گے تو صحیح. مولوی جو کہتے ہیں مولوی نہیں, اللہ کہتا ہے. اللہ کے بندے, رب نے قرآن نازل کیا ہے, آمنہ کا لال فرماتا ہے. ٹھیک ہے مولوی بہن پہ ہمارے پاس 4 5 10 20 کافی ہے. میرا پتر نہ بڑے عالم, اللہ اکبر. اگر میں پی ایچ ڈی بنا لوں, میں اس کو بہت بڑی زمینیں بیچ کر حلال حرام سب کچھ لگا کر مجسٹریٹ بنوا لوں گا, اے سی ڈی پی او بنا لو گے, وزیر بن جائے گا, بس یہی کچھ بنے گا نا. کہتے ہیں یہ بڑی چیز ہے جی, یہ تو کچھ نہیں ہے. میں نے کہا ہر ایک کی سوچ اپنی اپنی ہے جناب. تم اس پر خوش ہو کہ ہمارے بیٹے یہ بن جائیں, وہ غریب اس پر خوش ہے کہ میرا بیٹا اس پر لکھا ہوا قرآن, یہ قرآن کا عالم ہے. سبحان اللہ, کوئی معمولی بات ہے. اللہ عالم کے لفظ پر تعریف فرماتے ہیں, فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. قرآن ہے. اب ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہیں تمہاری مرضی, آپ کی مرضی, کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. میرا میسج از اول تا آخر یہی ہے کہ نبی سے محبت کرو. محبت غلامی کا نام ہوتا ہے. جو کچھ اللہ رسول فرمائے اس پر چلو.
اپنے دماغ کو کاٹا مار دو، اپنے خیالات کی کشتیاں جلا دو، بس ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہم جیسے آمنہ کا لال کہے گا ہم ویسے ہیں، دنیا کہے گی یہ پاگل ہو گیا داڑھی رکھا لی، وہ کہے گا یہ پاگل ہو گیا، چانس مل رہا تھا، لون مل رہا تھا، اس کی جگہ بڑی اچھی تھی، یہاں بہت بڑا پلازا بن جاتا، اس کو لاکھوں روپے کی آمد آتی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا کہتا ہے سود نہیں لے سکتا، کوئی حرج نہیں، میں درخت کے پتے بھی کھا کر زندگی گزار لوں گا، دال بھی کھا لوں گا، مجھے نہیں چاہیے جو جس رزق میں غلطی حرام کی بو آئے وہ کوئی رزق نہیں ہے۔ چار کپڑے اچھے پہن لیں گے اور کیا پرسوں بڑھ جائیں گے، یہ سارا مکالا پیچھے کھڑا رہے گا۔ بس سوچ سوچ کا فرق ہے۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، کوئی کہے جناب امریکہ کا بادشاہ خنزیر کھاتا ہے، طاقت ہے، گرمی ہے، استغفر اللہ۔ حضور نے فرما دیا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ گند ہے، گند، اس سے پخانا کھا لیا کر، اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا سود کھانے سے ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ہم نے کیا کہا کہ ہم نے آمنہ کے لال کو اس کا مقام سمجھا ہی نہیں کہ کون ہوتا ہے۔ فرما دیا بکری کھاؤ کتا نہ کھاؤ، دل کو لگتا ہے بہترین مشروب پیو، پیشاب نہ پیو۔ مراد جی ڈیزائی پیشاب پیتا تھا تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو دیکھتے ہو اور مدنی کریم کو دیکھو، سبحان اللہ، قرآن اور حدیث کو دیکھو۔ یہی ربیع الاول کا میسج ہے آج کا، 12 ربیع الاول ہے، اور 12 ربیع الاول کا میسج میری طرف سے یہی ہے، بھائیوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، ماؤں بہنوں کو کہ نظام مصطفیٰ پر چلو، حکمرانوں کو، سیاسی لوگوں کو کہ سب کا بھلا جو ہے وہ کس میں ہے؟ نظام اسلام میں ہے، نظام مصطفیٰ میں ہے۔ اس لیے نظام مصطفیٰ گھروں میں جاری کرو، اپنے 5 فٹ کی ریاست پر جاری کرو، اپنی دکان میں جاری کرو، اپنے شادی غمی میں جاری کرو، اپنے ملک میں جاری کرو، حسط و رب الکعبہ، ورنہ ہم جوتے کھاتے رہیں گے، ہمیں جوتے سے نہ امریکہ بجا سکتا ہے نہ کوئی برطانیہ بجا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اگر کسی نے دیکھنا ہے تو قریب والے آج ماشاءاللہ پھر بھی وہ کھڑے وہی ہیں کہ ہم حضور کی اتباع کریں گے، تو پوری دنیا کہتی ہم نہیں تسلیم کرتے، نہ کرو تسلیم، ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ آپ مجھے ہمیں تسلیم کریں، میرے اللہ نے ہمیں تسلیم کیا ہوا ہے، وہ نظام اسلام چلا رہے ہیں، ہم سے زیادہ سوکھے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہریں کھود رہے ہیں، 4000 میل کی نہر ہے، پتہ نہیں ہم نے سنا ہی تھا کہ آج پتہ چلتا ہے وہ آدھی بن گئی ہے، 2500 میل تک انہوں نے بنا لیا ہے۔ جو حضور کا غلام بنے گا نا، اللہ اس کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ بس یہی میسج ہے۔ ہر ایک کا میں نے کہا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، ہمیں بزرگوں نے یہی سمجھایا ہے، دھمال مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے گھروں میں بیٹھو، کثرت سے درود شریف پڑھو، تلاوت کرو اور عہد کرو، یا اللہ آج کے بعد